بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الصفات۔ قسم ہے ان کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان کی جو سختی سے جھڑکتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر پڑھتے ہیں۔ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اور مشر کوہے کا بھی رب ہے۔ بے شک ہم نے قریب والے آسمان کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا۔ وہ من اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے ان پر شعلے پھینکے جاتے ہیں انہیں دور کرنے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی اچانک کوئی بات اچک لے تو ایک روشن شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ بس ان سے پوچھیں، کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان مخلوقات کی جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ بے شک ہم نے انہیں چپ چپے گارے سے پیدا کیا ہے، بلکہ اب تعجب کرتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل ہو کر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر وہ صرف ایک زوردار آواز ہوگی اور اچانک وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ جزا کا دن ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا، ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، پھر انہیں جہنم کے راستے کی طرف لے جاؤ اور انہیں روک لو، یقیناً ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ آج وہ سب سرن تسلیم خم کیے ہوئے ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ وہ کہیں گے تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، وہ کہیں گے بلکہ تم خود ایمان والے نہیں تھے، اور ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ پس ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم ضرور عذاب چکھنے والے ہیں۔ پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود گمراہ تھے، پس اس دن وہ سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ حق لے کر آئے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ بے شک تم ضرور درناک عذاب کا مزہ چکھو گے، اور تمہیں صرف ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس سے مستثن ہیں، ان کے لیے مقرر رزق ہے، طرح طرح کے پھل، اور وہ عزت کے ساتھ ہوں گے نعمتوں والی جنتوں میں، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے درمیان ایک پیالہ گردش کرایا جائے گا جو صاف شفاف پینے کی چیز سے بھرا ہوگا، سفید اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا۔ اس میں نہ کوئی نقصان ہوگا اور نہ وہ اس سے مدہوش ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا وہ محفوظ رکھے ہوئے انڈے ہوں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں بدلا دیا جائے گا؟ وہ کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان دیکھ لے گا۔ وہ کہے گا اللہ کی قسم، قریب تھا کہ تم مجھے بھی ہلاک کر دیتے، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں سوائے ہماری پہلی موت کے، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ بے شک یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی بہتر ہے اتھوہر کا درخت؟ بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، پھر وہ اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس کے اوپر ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ ہوگا، پھر ان کی واپسی جہنم کی طرف ہوگی۔ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پس وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، اور یقیناً ان سے پہلے بہت سے پہلے لوگوں کی اکثریت گمراہ ہو چکی تھی، اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے تھے۔ پس دیکھو کہ جنہیں خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس سے مستثن ہیں، اور یقیناً انہوں نے ہمیں پکارا پس ہم کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والے بنایا، اور بعد والوں میں اس کے لیے ذکر خیر چھوڑ دیا۔ تمام جہانوں میں نو پر سلام ہو۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور بے شک ابراہیم بھی اسی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے تھا۔ جب وہ اپنے رب کے پاس پاکیزہ دل لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟
کیا اللہ کے سوا جھوٹے معبود چاہتے ہو؟ پھر تمام جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا میں بیمار ہوں، پس وہ اس سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے۔ پھر وہ ان کے معبودوں کی طرف چپکے سے گیا اور کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ پھر وہ ان پر دائیں ہاتھ سے ضرب لگانے لگا۔ پھر لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو اسے پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ پس انہوں نے اس کے خلاف ایک تدبیر کرنا چاہی مگر ہم نے انہیں ہی ذلیل کر دیا۔ اور اس نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اے میرے رب، مجھے ایک نیک اولادہ عطا فرما۔ پس ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، پس دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے میرے والد، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو اب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے خود کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا اور اس نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے اس کے بدلے ایک بڑی قربانی دے دی، اور ہم نے بعد والوں میں اس کے لیے ذکر خیر باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے ایک نبی تھا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں نیک بھی ہیں اور اپنے اوپر واضح ظلم کرنے والے بھی۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے دونوں کو واضح کتاب عطا کی، اور ہم نے دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور ہم نے بعد والوں میں ان دونوں کے لیے ذکر خیر باقی رکھا۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ بے شک دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس سے مستثن ہیں، اور ہم نے بعد والوں میں اس کے لیے ذکر خیر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب ہم نے اسے اور اس کے تمام گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور تم صبح کے وقت ان کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کے وقت بھی، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا، پھر اس نے قرا ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں ہو گیا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ قابل ملامت تھا۔ پس اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو وہ اس کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتا۔ پھر ہم نے اسے ایک کھلے میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار پودا آگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقررہ وقت تک فائدہ دیا۔ پس ان سے پوچھیں کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا تھا اور وہ اس وقت موجود تھے۔ خبردار، وہ اپنی من گھڑت باتوں سے کہتے ہیں اللہ نے اولاد پیدا کی ہے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کی ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ بس اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسب کا رشتہ بنا دیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس سے مستثن ہیں۔ پس تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اللہ کے خلاف کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر اسے جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقرر مقام ہے، اور بے شک ہم صف باندھنے والے ہیں، اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، پس عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور یقیناً ہمارے رسول بندوں کے بارے میں ہمارا فرمان پہلے ہی ہو چکا ہے کہ بے شک وہی مدد یافتہ ہوں گے، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ بس ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لیجئے، اور انہیں دیکھتے رہیے، عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی چاہتے ہیں؟
بس جب وہ ان کے میدان میں اترے گا تو ان لوگوں کی صبح بری ہوگی جنہیں خبردار کیا گیا تھا، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور دیکھتے رہیے، عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے اب کا رب، عزت والا رب، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔